جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 237 یعنی 237ویں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، کیونکہ جو میرا کیریئر ڈی سی آفس سیالکوٹ سے شروع ہوا، اسلام آباد پہنچا، سول پاک سیکٹریٹ میں یعنی منسٹری میں، وہاں سے مسقط بینک میں، پھر 2.25 سال یورپ میں، اور اب پاکستان میں سوچ بچار کے بعد اسٹور کی بنیاد رکھی. اس طرح زندگی میں مختلف تجربے اب میرے سامنے تھے. اسٹرگل جس میدان میں بھی کرو، اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے. صرف آپ کا فیئر ہونا ضروری ہے، اپنی ذات سے، اپنے کاروبار سے. اور کاروبار وقت مانگتا ہے. ٹریننگ کوچنگ میری پہلی ہوئی تھی، بس لوکل مارکیٹ سے میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا تھا. جو بھی کام کرتا، جو بھی سوال کرتا، آگے سے یہی جواب آتا، جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا مسقط سے. کہتے جی ہے گلاں اتھے ہوندیاں نے، اتھے نہیں ہوندیاں. یعنی یہاں بے ایمانی کو کاروبار کا، گفتگو کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور بڑے فخر سے سمجھا جاتا ہے. ایک دو کسٹمر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی آپ اگر وہاں بینک میں تھے تو یہاں کیا لینے آئے؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ سے بھی لوگوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کیوں رکھی ہے؟ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تو پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر موت نہ ہوتی تو میرا تم دیدار کیسے کرتے؟ تو میں نے اس بندے کو سمپلی یہی کہا، میں نے کہا جناب اگر میں پاکستان نہ آتا تو آپ سے میری ملاقات کیسے ہوتی؟ تھا وہ تھوڑا ٹیڑھا سا، لیکن اسے میں نے اچھی دوائی دی، صحت یاب ہو گیا. وہ یہاں پہ 90% لوگ یہی امیج لے کے شاپ میں داخل ہوتے ہیں کہ جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی میٹرک فیل ہے، یا بہت عمر رسیدہ ہے تو کوئی پینشنر ہے جس کا دماغ کھسک گیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھیں، پنجابی کہندے نے ہر کھوڈ 'ਚ طوطا نہیں ہوندا، کسے کھوڈ دے وچ سپ بھی ہوندا ہے. اس واسطے ہر کھوڈ دے وچ ہاتھ نہیں پائی دا. تو اسٹور کے سامان کی ساری شاپنگ توقیر بھائی نے کی. یہاں بھی لوگوں نے انہیں چونا لگایا. ابھی 5-6 ماہ گزرے تھے کاروبار کو شروع کیے ہوئے، تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آنی شروع ہوئیں. جیسے جیسے میں تھوڑا فیملرائز کیا اپنے آپ کو، تو پتہ چلا کہ کچھ آلریڈی ایکسپائر تھی، کچھ ایکسپائری کے قریب تھی. کچھ ادھر کے ڈسٹریبیوٹر حضرات نے وہ چیزیں بھی ان کو دے دیں جو اس کے پاس بکنے والی نہیں تھی. میرے پاس وہ سٹک ہو گئی. اس طرح لائف کا پہلا تجربہ تھا میرا. مجھے پاکستان کی مارکیٹ سے واقفیت نہیں تھی. توقیر بھائی نے اپنے ایک دوست حبیب صاحب، ان کو میرے پاس ڈپیوٹ کیا، وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. اس طرح میرا نظام چلتا تھا. بڑے ٹف دن تھے، لیکن میں نے
اس اسٹور کو بینک کی برانچ سمجھ کے مینیج کیا۔ صحیح طرح ریکارڈ مینٹین کرنا، اسٹاک مینٹین کرنا، ان دنوں چیزیں سستی بہت تھی۔ جو آج صرف کا کلو کا پیکٹ میرا لے 300 کا ہے، وہ جب میں نے اسٹور شروع کیا شاید 2002 تھا، اس وقت تو 105 110 روپے کا تھا۔ نیڈو کا پیکٹ جو آج کلو والا 800 کے قریب ہوگا، وہ 270 تھا۔ گھی کا پیکٹ 65 کا، آئل کا 65 کا، گھی کا 65 کا، جو آج کل 250 260 کا ہے۔ لپٹن چائے 100 گرام والی جو آج کل 130 کی ہے، اس وقت صرف 32 روپے کی تھی۔ آٹے کا تھیلا 20 کلو کا میرا لے 210 کا تھا، 10 کلو والا 110 کا تھا۔ اس طرح چیزیں بہت سستی تھیں۔ ایک ہفتے میں 20 تھیلے آٹے کے 10 اور 20 کلو والے لگ جاتے تھے۔ لیکن آخری دنوں میں جب میں نے وائنڈ اپ کیا تو 10 کلو والے 5 تھیلے پورے ہفتے میں نہیں ختم ہوتے تھے، یعنی آٹے کی کنزمپشن ختم ہو گئی۔ کچھ ہر گلی کی نکڑ پہ پٹھانوں نے تندور کھول لیے، جب بھی گزرو وہاں پہ ایسے ہوتا ہے جیسے دفنانے سے پہلے میت کا آخری دیدار ہوتا ہے، جیسے شہد کے چھتے پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں، اس طرح کسٹمر پٹھانوں کے تندور پہ ہوتے ہیں، یعنی گھر میں روٹی پکانے کا رواج سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے لوگوں نے اسٹور سے آٹا خریدنا بھی بند کر دیا۔ پھر وہ مائیں جو سحری کوٹ کے تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی، سویٹر بنتی، گھر میں اگر گائے بھینس ہے دودھ دھوتی، پھر اس سے مکھن گھی نکالتی، لسی بنتی، پھر پراٹھے بنتے، روٹیاں بنتی۔ پیمپر نہیں تھے، 7 7 8 8 بچے تھے۔ جب سے وہ مائیں اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئیں، گھروں سے آٹا گوندنے کا رواج، روٹی پکانے کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔ اور آج کل شوارما، برگر اور پیزے کا دور ہے، مکرونیز ہیں، پاستاز ہیں۔ گھر میں نوکرانی رکھنا ایک فیشن ہے، صبح 11 12 بجے اٹھنا ایک فیشن ہے۔ اسے آپ صبح نہیں کہہ سکتے، دوپہر ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بچے جن کی نیند بھی نہیں پوری ہوتی، 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیے جاتے ہیں۔ جس طرح بھینس کا دودھ دوہتے ہوئے اس کے آگے چارہ ڈالتے ہیں، اسی طرح صبح بچوں کے بیگ میں ایک چپس، 1 2 بسکٹ، ایک جوس کا ڈبہ ڈال کے وہ اسی لالچ میں بیچارے اسکول کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جس طرح کراچی میں سبز گھاس نہیں ملتی کیونکہ انٹیریئر سندھ سے آتی ہے، آتے ہوئے وہ سوکھ جاتی ہے، تو انہوں نے خاص قسم کی اینکیں رکھی ہیں بڑی بڑی، جو گدھوں کو پہلے پہناتے ہیں، پھر ان کے آگے گھاس ڈالتے ہیں، اور گدھا خوش ہو کے کھا جاتا ہے۔ اسے یہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھاس سبز ہے۔ تو اس طرح بچوں کو اسکول بھیج دیا جاتا ہے، مائیں آرام سے اٹھتی ہیں، جب آتے ہیں تو اگلی منزل ان کی ٹیوشن ہوتی ہے، وہاں سے تھک کر کے آتے ہیں تو اگلی منزل مولوی صاحب ہوتے ہیں۔ رشتے کے لیے جاؤ تو تعلیم کسی کے بھی MBA MA سے کم نہیں ہے، لیکن جب بچے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھانے کی باری آتی ہے تو وہی محترمہ اپنے آپ کو بے بس ثابت کرتی ہے۔ یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا اس کے پاس وہ مطلوبہ تعلیمی معیار نہیں ہے، اور تیسری، یا پھر اسے اپنے بچوں اور خاوند کی محنت کی کمائی سے محبت نہیں ہے۔
اور تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو عورتیں گھروں میں نمک پیستی تھیں، مرچیں پیستی تھیں، آٹا منگا کے چھانا جاتا تھا، سارے کام ہوتے تھے، لکڑیاں کلاڑی سے کاٹی جاتی تھیں، چولہے میں جلانے کے لیے جو گیلی ہوتی انہیں چولہے کے ارد گرد رکھا جاتا تاکہ وہ سوکھ جائے، نلکے تھے خاص سے ہینڈل والے چلانے والے، کوئی موٹر کا تصور نہیں تھا۔ گورے نے جتنی بھی چیزیں بنائیں اس نے اپنے ماحول کے مطابق بنائیں، کیونکہ اس کی وہاں عورت ورکنگ وومن ہے، وہاں سب عورتیں جاب کرتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ان کو ڈش کلینر دے دو، ڈش واشر دے دو، واشنگ مشین دے دو، پریشر کوکر دے دو، تاکہ یہ اپنا کام تھوڑے سے وقت میں نپٹا لیں۔ جب وہی چیزیں ہمارے معاشرے میں آئیں تو یہاں پہ الٹا چکر چل گیا، کام ہے بھی کوئی نہیں اور مصروفیت بہت ہے، اور رہی سے کسر آ کے ٹیلی فون نے پوری کر دی۔ خیر ان سب چیزوں کا سٹور پہ آہستہ آہستہ افیکٹ بھی ہوتا گیا۔ مجھے یاد ہے شروع میں دال کے سب پیکٹ کلو کلو کے تھے، پھر کوئی 5-6 سال کا عرصہ گزرا، جب 2013 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو مہنگائی نے انگڑائی لی، تو آدھے کلو کے پیکٹ بھی بنا کے رکھے، اور 2017 تک 2008 میں آئی تھی ساری پیپل پارٹی، 8 سے 13، 13 سے 18 پھر نون لیگ تھی، تو 2008 میں آدھے کلو کے پیکٹ بنا کے رکھے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور آدھی رہ گئی تھی۔ اس طرح 2013 میں یہ نوبت آئی کہ اب دالوں کے پاؤ کے پیکٹ بھی بنانے پڑے، کیونکہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتا تھا۔ وہی چنے کی دال جو 32 روپے، چاول 30 روپے، چینی 26 روپے، وہ سارے 100 روپے کی فگر کو کراس کر چکے تھے، ہر چیز کی قیمت 3 گنا بڑھ چکی تھی۔ کمپنیوں سے سامان لینا یہ سب سے مشکل جاب ہے، آرڈر کچھ لگاؤ آتا کچھ ہے، جو آتا ہے اس میں سے سامان نکالا ہوتا ہے، بل کی طرف آ جائیں تو ادھر علیحدہ الجھنے ہیں، پرسنٹیج میں دھاندلی ہے، ٹوٹل میں دھاندلی ہے، انسینٹو میں دھاندلی ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔